إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال جل وعلا في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون تمام قسم کی تعریفیں بڑائی و بزرگی عظمت و جلال بلندی و برتری شکر و سپاس تحمید و تقدیس تسبیح و تحلیل اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک سدا زندہ سلامت کے لائق و زیبا ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ میری اور آپ کی زندگی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کی بندگی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کی ذات اتنی عظیم و ذات کا مالک ہے جس نے اس پوری کائنات کو لفظ کن کے ذریعے سے وجود بخشا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ انگنت لاکھوں کروڑ درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص امام الانبیاء شافع المذنبین انسان کامل رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی و بارک وسلم تسلیما کثیرا و کثیرا۔ محترم قابل احترام بزرگان ملت، نوجوان اسلامی بھائیوں، پس پردہ عفت ماں خواتین اسلام اور عزیز بچوں، آج برود جمعہ 15 ستمبر 2023 مطابق 29 سفر
1445 ہجری، مرکزی مسجد اہل حدیث امام بخاری رحمہ اللہ، بھٹکل۔ آپ حضرات کے درمیان میں ایک بڑے اہم عنوان کی وضاحت کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، حق سننے اور حق بات کو سن کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جب ہم انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس روئے زمین پر اپنی بندگی کے لیے اللہ نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہمیں اس دنیا میں اس کی تخلیق کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبید کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی تخلیق کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں جب وجود بخشا، تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں اللہ نے بیان کیا، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ایسے ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ہماری اور آپ کی پیدائش با مقصد ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اور یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں، یہ دنیا یہ میرے اور آپ کے لیے دار العمل ہے، یہاں پر ہم اور آپ عمل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کا نام عالم برزخ ہے۔ یوں سمجھیے کہ دنیا دار العمل ہے تو وہ دنیا دار الجزا ہے، وہاں پر آپ کو جزا ملے گا، یہاں پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو اسی لیے اس دنیا کو دار العمل قرار دیا گیا ہے، یہاں پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور یہ مقولہ بھی ہے، اور یہ بڑا قول بھی ہے، اور یہ بڑا اثر بھی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، آپ تمام جانتے ہیں، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، ان کا ایک بہت بڑا اثر ہے، ایک بہت بڑا قول ہے۔ کہتے ہیں الدنیا مرتحلہ والآخرۃ مقبلہ ولکل منہما بنون۔ حضرت علی کہتے ہیں لوگوں اس بات کو جان لو، الدنیا مرتحلہ، دنیا یہ سفر کرنے کی جگہ ہے، دنیا روزانہ سفر کرتی ہے، دنیا روزانہ تم سے ختم ہوتی ہے، والآخرۃ مقبلہ، اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، تمہارے پاس دوڑ کر آ رہی ہے، تمہارے سامنے سے آ رہی ہے، اور دنیا ایک نہ ایک دن تم سے منہ چھپا کر بھاگ جائے گی۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دنیا پرست ہیں، ایک دین پرست ہیں۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اس کے بعد کہتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لوگوں تم آخرت والے بن کر رہو، تمہارے زندگی میں تمہاری سوچ آخرت والی سوچ ہونا چاہیے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، کیونکہ تم آخرت کی سوچ رکھ کر زندگی گزارو۔ کیوں؟ سوال پیدا یہ ہوا کیوں آخرت کی سوچ رکھ کر زندگی گزارے؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کیونکہ جو انسان آخرت والا ہوتا ہے، جس کی سوچ میں آخرت ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یہاں پر فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، یہاں پر وہ عمل کرتا ہے، وَلَا حِسَابٌ، حساب کی وہ امید نہیں کرتا، حساب اس کے معلوم ہے کہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، لوگوں تم دنیا پرست بن کر مت رہو دنیا کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی دنیا پرست ہوتا ہے نا، اس کا معاملہ وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے دنیا میں صرف
حساب چاہیے، عمل نہیں چاہیے۔ یہی فرق ہے دنیا پرست میں اور دین پرست میں۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے مجموعے کے اندر ہم کو اور آپ کو جس دنیا کی زندگی کو ہم پسند کرتے ہیں نا، جس دنیا کی زندگی کو ہم اپنے نزدیک بہت محبوب سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو، اس کی حیثیت کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی کیا حقیقت ہے اللہ کی نگاہ میں، دنیا اور دنیا کی حیثیت کو ایک دم حقارت سے اللہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید کی آیتوں میں۔ اور احادیث کو بھی آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو آپ نے بالکل کمزور بتایا ہے۔ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ میں دنیا کے بارے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم دنیا کو مکمل چھوڑ دیں اور جھولی باندھ کر جو ہے جنگلوں میں چلا جائیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ دنیا اپنے نزدیک اتنی ہی آپ اپنے نزدیک دنیا کو محبوب سمجھیں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ اس دنیا سے آپ کی جتنی ضرورت ہے نا اتنی دنیا آپ حاصل کیجئے۔ ضرورت سے زیادہ اگر آپ دنیا حاصل کریں گے نا، یہ دنیا آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اسی لیے کسی بھی چیز کو آپ ضرورت کی حد تک اگر پسند کریں گے تو وہ چیز آپ کے لیے مفید ہوگی۔ ضرورت سے آگے بڑھ کر اگر آپ اس چیز کو پسند کریں گے نا تو وہ چیز ضرورت کے بجائے آپ کے لیے زحمت بن جائے گی۔ یہ دنیا ہمیں اور آپ کو اتنی ہی لینی ہے جتنی میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ضرورت سے زائد اگر دنیا کو ہم لیں گے، یہ دنیا فتنہ ہمارے لیے بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ لوگو، دنیا کی زندگی، دنیا کی لائف، یہ دنیا کی رنگینیاں جس کو تم دیکھ کر سمجھتے ہو دنیا بڑی خوبصورت ہے، اللہ نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ قرآن مجید کی اس آیت پر آپ غور کریں، جو لوگ قرآن کو جاننے والے ہیں ان کے لیے اس آیت میں بہت بڑا نقطہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ دنیا کی پوری حقیقت کو اللہ نے دو لفظوں میں بیان کیا ہے۔ دنیا کی پوری حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے لمبی گفتگو نہیں کی ہے، چھوٹی گفتگو کی ہے، اور دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کی پوری حقیقت بیان کی۔ کیا ہے آیت؟ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ فرماتے لوگوں، دنیا کی زندگی اس کی حیثیت صرف دو چیزیں ہیں، لہو و لعب۔ ایک پہلی حقیقت اس کی کیا ہے؟ اس کی پہلی حیثیت یہ ہے، یہ کھیل کود کی جگہ ہے۔ لہو کہتے ہیں عربی زبان میں کھیل کود کو، ولعب، اور دنیا کھیل کود کی زندگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا جس کو ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے، اللہ نے کہا یہ دنیا جو ہے تماشے کی جگہ ہے، یہاں پر تماشے ہوتے ہیں۔ تماشے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ آج دنیا آپ کو ملی، کل کسی اور کو ملتی ہے، کل اس کو ملی، پرسوں کسی اور کو ملتی، تماشا ہے یہ۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ۔ لوگوں اس بات کو جان لو، جس زندگی کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، جس کا نام آخرت ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ۔ لوگوں یہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگرچہ تم جان لیتے کہ آخرت کیا چیز ہے تو تم دنیا کے پیچھے بہت کم بھاگتے۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، جسے امام احمد نے مسند کے اندر روایت کیا۔ نبی اکرم نے فرمایا ان اللہ یبغض کل جعذری جواد مستکبر عالم بامور الدنیا جاہل بامور الآخرہ۔ نبی نے فرمایا اللہ تعالی ہر اس آدمی کو ناپسند کرتا ہے، کل جعذری جواد مستکبر، وہ آدمی جو جازری ہے، جواز ہے، مستکبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا عالم بامور الدنیا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ناپسند کرتے ہیں جو دنیا کے بارے میں علم رکھتا ہے، دنیا کی ہر ہیر پھیر کو جانتا ہے، دنیا میں کیسے کسی کو پاگل بنانا ہے، کیسے الو بنانا ہے، سب جانتا ہے۔ عالم بامور الدنیا جاہل بامور الآخرہ، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے میدان میں بہت جاہل ہے، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اس کو۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے بارے میں بہت معلومات رکھتا ہے تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے، بلکہ وہ آدمی اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی آدمی کو پسند کرتا ہے جو عالم بامور الاخرہ، جو آخرت کے امور سے واقف ہوتا ہے۔ آگے آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں، اس بات کو بھی جان لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا جس کو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، جیسے سے آگے بڑھتے جائیں گے آپ، دنیا بہت خوبصورت ہے، بہت اللہ نے اسے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر میں دنیا کو خوبصورت اس لیے بناؤں تاکہ میرے بندے کہیں اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن اس میں بعض بندے ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اس دنیا کی خوبصورتی کو اپنے نزدیک بہت کم سمجھتے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میرے بندے اس دنیا کی خوبصورتی میں پڑھ کر اپنے دین سے دور ہو جائیں گے، تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کو اللہ جو خوبصورت بنایا تو آخرت اللہ نے خوبصورت نہیں بنائی ہے، آخرت اس سے بہت بڑھ کے خوبصورت ہے۔ اس بات کو بھی آپ جان لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اتنی گندی مثال آپ نے بیان کی ہے، اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے نبی نے اتنا نچلا بیان کیا ہے کہ اگر آپ اس مثال کو سمجھ لیں گے نا تو آپ بولیں گے دنیا حقیقت میں اتنی حقارت والی ہے کیا۔ چلیے اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ فرماتے ہیں راوی حدیث حضرت مستورد بن شداد ہیں، فرماتے ہیں کننا مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ذو الحلیفہ جو مقام ہے وہاں پر ہم اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم بازار میں اللہ کے نبی کے ساتھ ذو الحلیفہ کا جو بازار ہے ہم وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کہتے ہیں کہ راستے میں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک مردہ بکری کو، اور بکری اتنی مردار بکری کہ اس کا انتقال ہو کر بہت دن ہو گئے تھے، وہ آدمی اس مردار بکری کو اپنے ہاتھوں سے گھسیٹتا ہوا بازار میں آ رہا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ اس کی بدبو جو بکری سے آ رہی تھی نا، سارے بازار والے اس کی بدبو سے پریشان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ایکم یأخذ منی درہما، تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اس مردار بکری کو 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ کہ اللہ سن، 1 درہم تو دور کی بات، ہم اس بکری کو، مردہ بکری کو 1 درہم تو دور کی بات اگر فری میں بھی دے دے تو ہم نہیں خریدیں گے۔ اب اللہ کے نبی نے جواب دیا، کہا کہ جو تم مردہ بکری کو تم جو تم دیکھ رہے ہو کہ اس کو 1 درہم میں بھی تم خریدنا نہیں چاہتے ہو، اللہ کی نگاہ میں دنیا اس سے زیادہ حقیر والی جگہ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، سنن ابن ماجہ کی روایت سے معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے وہ جو مردہ بکری جو بازار میں لے جائی جا رہی تھی، جس کی بدبو سے سارا بازار پریشان تھا، یہ دنیا جتنا اندر آپ اس کے گھسو گے نا، جتنا اندر آپ اس کے جاؤ گے نا، اتنی دنیا بڑی قبیح جگہ ہے۔ اس کی قباست آپ کو باہر سے نہیں ملے گی، اس کی قباست آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ اس کے اندر جاؤ گے۔ اسی لیے مقولہ بڑا مشہور ہے نا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تو دنیا بڑی چمکی جگہ ہے، لیکن جب اندر جاؤ گے نا اس کی چمک پھیکی پڑ جائے گی۔ جی یہی مثال ہے دنیا کی بھی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں جو بات بیان کی وہ بڑی پیاری ہے۔ نبی نے فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ، اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا اگر کچھ حیثیت والی ہوتی، دنیا کا مقام اللہ کی نگاہ میں کچھ ہوتا نا، مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرٌ شُرْبَةَ مَاءٍ، اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو اس دنیا سے 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اگر دنیا اللہ کی نگاہ میں اگر کچھ معنی رکھتی، دنیا کا کوئی مقام ہوتا اللہ کی نگاہ میں، تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 1 گھونٹ پانی بھی اللہ نصیب نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا
اگر کوئی آدمی اس کے پاس دنیا ہے تو یہ مت سمجھے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا محبوب ہے، نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کسی بھی آدمی کو آپ دنیا کے میدان میں آگے دیکھ رہے ہو، ہرگز یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا پسندیدہ آدمی ہے، نہیں۔ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا بڑی محبوب ہوتی نا تو یہ مومن سب سے زیادہ دنیا میں آگے بڑھ جاتے جی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر۔ نبی نے کہا دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، یہ دنیا جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں الحمدللہ اللہ دنیا بہت ان کو نوازی ہے، دنیا ان کے پاس بہت ساری موجود ہے، دنیا کے بہت سارے بینک بیلنس ہیں، بہت سارے بلڈنگیں ہیں، بہت ساری جائیدادیں ہیں۔ کبھی بھی آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کسی بھی آدمی کے جائیداد کو دیکھ کر، کسی بھی آدمی کے مال کو دیکھ کر آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے پاس اس کا حساب بڑا کم ہوگا۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں ہوتا کیا ہے، لوگ دنیا کی جب کسی آدمی کے اندر محبت آ جاتی ہے نا تو آدمی دنیا کمانے کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، یہی مسئلہ ہوتا ہے نا۔ جب کسی آدمی کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے نا تو وہ دنیا کمانے کے لیے نہ حلال کی سوچتا ہے نہ حرام کی سوچتا ہے، بلکہ وہ دنیا کیسے بھی لے لیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں اگر مرچی چٹنی کھا کر حلال روزی کما کر زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ دنیا کی تکلیف اس کے لیے آخرت سے بالکل آسان ہے گی۔ چلیے اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جب حساب کتاب لے گا، جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا، ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا کا بہت بڑا مالدار آدمی ہوگا، بہت بڑا مالدار آدمی، اتنا بڑا مالدار آدمی ہوگا کہ زندگی میں کبھی بھی اس نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی۔ ایسے آدمی کو اللہ کے پاس بلایا جائے گا، اللہ حکم دے گا کہ ایسے آدمی کو لایا جائے، وہ آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس آدمی کو لمحے بھر کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اب اس مالدار آدمی کو جو دنیا کا سب سے بڑا عیاش، بڑا عیش پرست آدمی، دنیا میں کبھی بھی اس نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں 1 سیکنڈ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ اب واپس اللہ تعالیٰ نکالنے کا حکم دے گا، اس آدمی کو بلایا جائے گا، بتا اس لمحے بھر کی جہنم کی آگ سے تجھے کیا محسوس ہوا؟ کہا کہ اللہ یہ محسوس ہوا کہ ساری دنیا میری مشکلات میں گزری، تکالیف میں گزری، دنیا میں کبھی میں نے کوئی سکون نہیں دیکھا۔ لمحے بھر کی جہنم کی آگ کا یہ معاملہ ہے کہ انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا پوری مشکلات میں گزری ہے۔ اب اس کے برخلاف ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا کا بڑا تکلیف والا آدمی ہوگا، یوں سمجھے کہ بڑا مومن آدمی ہوگا جس نے دنیا میں کبھی کوئی حلال کام ہی دیکھا، حرام کام کبھی نہیں دیکھا، کمائی تو اتنی کمائی جتنی حلال ہے جی، حرام کمائی کے پیچھے کبھی نہیں گیا، جتنی کمائی تھی اسی میں زندگی گزاری۔ اب ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کی زندگی پوری مسکینی میں گزری، تکالیف میں گزری، غربت میں گزری، ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور اسے لمحے بھر کے لیے جنت کا تھوڑا سکون دیا جائے گا، تھوڑا لمحہ بھر کے تھوڑی راحت دی جائے گی۔ اب جب واپس نکالا جائے گا تو اس آدمی سے اللہ پوچھے گا بتا اس لمحے بھر کی جنت کا تجھے جو لطف ملا ہے تجھے کیا محسوس ہوا؟ کہا کہ اللہ محسوس یہ ہوا کہ ساری دنیا کی جو زندگی تو نے مجھے دی تھی کبھی میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچی۔ حالانکہ معاملہ کیا ہوگا، وہ آدمی دنیا کا بڑا تکلیف والا آدمی ہوگا، لیکن لمحے بھر کا جنت کا جو مزہ تھا نا جب اس آدمی کو ملا تو بندے نے کہا کہ اللہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی تکلیف میں نے محسوس نہیں کی ہے۔ یہی فرق ہے، اس بات کو آپ جان لینا۔ اس دنیا کی 60 سال کی زندگی میں، 50 سال کی زندگی میں آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم جیسا چاہے دنیا حاصل کر لیں گے، ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ نہیں، یہ کامیابی جو آپ کو دنیا میں ملتی ہے نا یہ بس کچھ لمٹ کی ہے، لیکن وہاں جو کامیابی آپ کو ملنے والی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ اسی لیے لمٹ والی کامیابی کے پیچھے
अनलिमिट वाली कामयाबी को नज़रअंदाज मत करें। आगे आप इस बात को भी जान लें कि अगर कोई आदमी इस दुनिया का बहुत बड़ा सुकून हासिल किया, लेकिन कल अल्लाह ताला के पास उस आदमी को अगर अल्लाह ताला ये पैगाम दे दे कि तू जहन्नमी है, तो अब वो आदमी क्या करेगा? देखिए, वो आदमी अल्लाह के सामने कहेगा कि अल्लाह, सारी दुनिया, मेरे घर बाप, पूरे बच्चों को अल्लाह तू मैं फिदिये में देता हूँ, तो इनको पकड़ ले, मुझे छोड़ दे बस। आदमी कहेगा अल्लाह मुझे तू बचा ले, बस कामयाब कर दे, बस इसके बदले में मेरे बीवी बच्चे सबको लेना ले ले, लेकिन मुझे कामयाब कर दे। वहाँ पर आदमी जो है अपनी कामयाबी को पसंद करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, मन कान युरिदु दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालुहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला यबख़सून। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई आदमी दुनिया की ज़िंदगी को, दुनिया की जीनत को पसंद करता है, अल्लाह फरमाते हैं नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालुहुम, हम दुनिया के अंदर उसके आमाल के मुताबिक उस दुनिया बहुत दे देंगे, दुनिया इतनी दे देंगे, वहुम फ़ीहा ला यबख़सून, और उसके अंदर दुनिया में कमी नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि जो आदमी दुनिया चाहता है ना, तो हम दुनिया उसे ऐसी दे देंगे, दुनिया पूरी दे देंगे उसे हम। और हम अल्लाह ताला फरमाते हैं उसका मामला ये होगा, लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, जब वो आदमी मर जाएगा तो उसे फिर आखिरत में सिर्फ एक चीज़ मिलने वाली, और वो क्या है? जहन्नम है। आगे अल्लाह ने फरमाया वहबिता मिन्हा मा सनअू फ़ीहा व बातिल मा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई आदमी इस दुनिया की ज़िंदगी को चाहकर दुनिया के पीछे भागेगा, तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसके आमाल को पूरे बर्बाद कर देंगे और आखिरत में उससे किसी भी नेकी को कोई सवाब नहीं देंगे। तो मालूम ये हुआ कि अगर कोई आदमी दुनिया के पीछे पड़कर अगर अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, तो अल्लाह फरमाते हैं हम उस आदमी के मुताबिक दुनिया उसको जितनी चाहे दे देते हैं, लेकिन आखिरत में जब वो हमारे पास आएगा ना, तो उसे सिर्फ जहन्नम मिलने वाली है। अब यहाँ पर इस बात को भी जान लें, यहाँ का तो हाल मैं नहीं जानता, लेकिन बाज़ मकामात हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग इसी दुनिया के खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। कई लड़कियां, नौजवान लड़कियां, कई लड़के इसी दुनिया के खातिर उन्होंने अपने ईमान का सौदा कर लिया है और गैरों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। किस लिए? दुनिया के लिए। उसको मालूम है कि उस लड़की को मालूम है कि अगर किसी मोमिन से मैं निकाह करूंगी तो मोमिन की तनख्वाह बहुत कम होगी, क्योंकि वो हलाल और हराम की तमीज़ करता है। अगर मैं किसी और से शादी करूंगी तो वहां पर तमीज़ नहीं होगी, सिर्फ पैसा आएगा, और पैसे के खातिर वो क्या करती है? इसको छोड़कर उसको इख्तियार करती है। अब आइए, ऐसी औरतों के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए अल्लाह के नबी की वो हदीस आपके सामने पेश कर दूं, जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसे फितने आएंगे, ऐसे फितने आएंगे कि आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर बन जाएगा, शाम में मोमिन बन जाएगा, सुबह होते होते काफिर बन जाएगा। आखिर का ये हदीस का जो टुकड़ा है, नबी ने कहा यबीउ रजुलु बिदीनहु बिअर्दिन मिन दुनिया, कि आदमी अपने दीन का सौदा कर देगा। कैसे करेगा? बिअर्दिन मिन दुनिया, दुनिया के मामूली चीज़ों की इवज़ अपने ईमान का सौदा कर देगा। आज ऐसे ही हो रहा है। नबी की वो पेशन गोई जो आज से तकरीबन 1500 साल पहले आपने इस पेशन गोई को बयान की थी, आज हूबहू वो सादिक हो रही है। कई मुस्लिम घराने इसकी जद में आ चुके हैं और आ रहे हैं। कहीं खादियान का फितना हो गया है, कई नौजवान लड़कियां जो है मुर्तद हो रही हैं, कई नौजवान लड़के मुर्तद का शिकार है। इसकी फिक्र कौन करे? इसकी रोकथाम कौन करे? इसकी रोकथाम करने के लिए हर ज़माने में अल्लाह ताला ने अपने ऐसे बंदों को पैदा किया जो फितनों का उन्होंने सामना किया है। और आज ऐसे ही हो रहा है। कई नौजवान लड़के, यहाँ का तो हाल मैं नहीं जानता, सर्वे के मुताबिक हैदराबाद के अंदर, फिर तेलंगाना रियासत में कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों ने दीन को अपनी दुनिया के खातिर सौदा कर दिया है।
معمولی چیزوں کی بس، معمولی چیز کی بس. کوئی کسی لڑکے کو خوبصورت سمجھ کر اس سے ساتھ بھاگ گئی، کوئی کسی کی تنخواہ دے کر بھاگ گئی، کسی کا بینک بیلنس دے کر کوئی بھاگ گیا. یہ مسئلہ نہیں. اسی لیے آپ اس بات کو یاد رکھیں، اگر دنیا اگر چلی جائے تو کوئی غم نہیں. دین چلا جائے نا، کسی انسان کی زندگی سے دین ختم ہو جائے تو پھر اس کے جینے کا مقصد ختم ہو گیا. اب یہاں پر اس بات کو بھی جان لیں، یہ دنیا جو میرے اور آپ کے پاس ہے نا، اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیان کی. چلیے ایک مثال آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث سے دیتا ہوں. نبی اکرم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ قذرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا من الدنیا واتقوا من النساء فان اول فتنة من بنی اسرائیل كانت من النساء. نبی نے فرمایا لوگو ان الدنیا حلوۃ قذرہ، لوگو دنیا جو ہے بڑی ہری بھری جگہ ہے اور دنیا بڑی میٹھی ہے، اور انسان کی طبیعت ان دو چیزوں کو چاہتی ہے، ایک تو ہریالی چاہتی ہے اور دوسرا میٹھے کو چاہتا ہے انسان. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، نبی نے کہا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تم کو خلافت دے گا، تمہیں حکومت دے گا، تمہیں منصب دے گا. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا میں تم کیسے عمل کرو گے. فَاتَّقُوا مِنَ الدُّنْيَا، لوگو دنیا کے فتنے سے بچو. وَاتَّقُوا مِنَ النِّسَاء، عورتوں کے فتنے سے بچو، اس لیے کہ فَإِنَّ أَوَّلُ فِتْنَةٍ مِّن بَنِي إِسْرَائِيل كانت من النساء، کیونکہ ہم سے پہلے جو قوم گزری جس کا نام بنی اسرائیل ہے، اس قوم کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب عورتوں کا فتنہ بھی تھا. چلیے آگے آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. اس سلسلے میں آپ اس بات کو بھی جان لیں، ہمارے اولاد کے لیے اس دنیا میں عمل کے خاطر، عمل کی نیت سے اگر کوئی رول ماڈل ہیں تو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنی عبادت، اپنی رکوع، اپنی نمازیں ہم کس کے طریقے پر کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے. جب ہم اپنی عبادات میں، زندگی کے معاملات میں جب ہم اللہ کے نبی کو فالو کرتے ہیں تو دنیا لینے میں ہم اللہ کے نبی کو فالو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دنیا لینے میں ہم اللہ کے نبی کو فالو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صرف میٹھا میٹھا ہاں ہاں کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا ہو گیا مسئلہ. جہاں پر حلال کی بات آ گئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ حلال لے لیتے ہیں. لیکن جہاں پر دنیا کی بات آتی ہے نا تو بولتے ہیں مول صاحب اب بعد میں، سب بعد میں، آخرت بعد میں دیکھیں گے، دنیا پہلے ہے نا. دنیا کی بات کرو، آخرت بات مت کرو. اسے بھی کئی لوگ ہیں ہم کو بولتے ہیں بھائی حرام نہیں کمانا، تو بولتے کیا بولتے جی، خالی بات کرے کہ حرام نہیں کمانا، رشوت نہیں دینا، چلو وہ بعد میں دیکھیں گے آخرت میں. وہ آخرت کون دیکھا؟ ابھی کل آنے والی ہے جی. اب ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا بولیں، کیا بتائیں ان کو؟ چلیے ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دنیا سے آپ کتنا بیزار تھے دیکھیے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں. نبی ایسی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں، چٹائی کا پورا حصہ جو ہے اللہ کے نبی کی پیٹھ پر چھپا ہوا ہے، ننگے پیٹھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، آپ صحابہ کے آپ سردار ہیں. یوں سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اس کائنات کے آدمی ہیں. بادشاہ تو دور کی بات، بادشاہوں کے آپ بادشاہ ہیں. اور نبی جس چٹائی پر سو رہے ہیں نا، چٹائی کیسی ہے؟ کھجور کی چٹائی ہے جی. ننگی پیٹھ سوئے ہوئے ہیں، چٹائی کا پورا حصہ اللہ کے نبی کی پیٹھ پر چھپا ہوا ہے. عمر بن خطاب نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام کر رہے ہیں. عمر بن خطاب کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیدار ہو گئے. عمر بن خطاب نے دیکھا اللہ کے نبی کی حالت ایسی ہے، آنکھوں میں آنسو آتا ہے. اللہ رسول حکم دیجیے آپ. ہم خیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، زندگی پوری ان کی عائش کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ حکم دیجیے ہم آپ کے لیے ایک اچھا بستر کا انتظام کر دیں. ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے ہمارا نبی ایسا زندگی گزارے. آپ حکم دیجیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے جذبے کو دیکھا، کہا عمر خاموش بیٹھو. کہا کہ مالی والی دنیا انما کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راها وتركها. نبی نے کہا اے عمر دنیا سے مجھے کیا مطلب ہے؟ انما کراکب استظل تحت شجرۃ، دنیا کو میں اپنے نزدیک
اتنا حقیر سمجھتا ہوں. سے کوئی مسافر ہے, کہیں پر سفر کر رہا ہے, راستے میں کوئی سایبان ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, کچھ دیر آرام کرتا ہے. ثم راح وترکھا, اس سایبان کو چھوڑتا ہے پھر وہ آگے بڑھتا ہے نا, نہیں سایبان کو لے کر گزرتا ہے وہ, نہیں, اس کو معلوم ہے کہ مجھے اتنا یہاں پر آرام لینا ہے, لیتا ہے وہ, اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے. دنیا بھی سیم ایسی ہے, جتنا یہاں پہ آپ کو آرام لینا لیجیے, لیکن آگے آپ کو چلنا ہے. جی یہ مسئلہ ہے. تو معلوم یہ ہوا مجھے اور آپ کو چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہم نے باتیں بیان کی اب تک پورے خطبے میں آپ نے دیکھی, میں نے ہر بات کو آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں پیش کیا تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. حضرت ابو وائل حجری, جو آپ وائل بن حجر کہتے ہیں جن کو, ان کو آپ جانتے ہیں, بڑے مشہور صحابی ہے, اور خصوصاً جہاں پر نمازوں کی بات آتی ہے نا تو یہی یہ وہی صحابی ہیں جن کی نمازوں کے طریقے کو محدثین نے بیان کیا ہے. وائل بن حجر, نمازوں کا جو بھی مسئلہ ہے, چاہے رفع الدین کا ہو, چاہے جو بھی حدیثیں ہیں نمازوں کے طریقے پر, اس کے راوی کون ہیں, وائل بن حجر. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ماموں جو ہے وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ اپنے ماموں کے پاس گئے. ان کے ماموں کا نام جو ہے ہاشم بن عتبہ ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں ہاشم بن عتبہ کے پاس گئے, اور یہ ہاشم بن عتبہ بیمار ہو گئے تھے. مزاج پرسی کے لیے حضرت معاویہ پہنچے. کہا کہ ماموں جان جو ہے ہاشم بن عتبہ رو رہے ہیں. کہا ماموں جان رونے کی وجہ کیا ہے, کیا کوئی تکلیف ہو رہی ہے کہ جسم میں, کوئی بدن میں تکلیف ہے کیا, کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اور میں نے اللہ کے نبی کے اس وعدے کو یاد کیا. نبی نے مجھ سے وعدہ لیتا, کہا کہ اے ہاشم اس بات کو جان لو دنیا تمہارے اندر اتنی نہ آ جائے کہ تم دنیا کے پیچھے پڑھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نے بہت کما لی ہے. میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں دنیا میں صرف میری کمائی کتنی ہوگی, ایک خادم ہوگا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک سواری میں اتنا ہی لوں گا. نبی سے میں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول میں دنیا اتنی حاصل کروں گا, صرف ایک خادم اور ایک جہاد کے لیے کوئی سواری میں اس کا انتظام کر لوں گا. لیکن آج میں محسوس کرتا ہوں کہ نبی سے جو میں نے وعدہ کیا تھا نا اس وعدے کو شاید میں نے توڑ دیا. نبی سے جو میں نے وعدہ کیا تھا نا لگتا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے جو وعدہ کیا تھا اس کو میں نے توڑ دیا. اللہ اکبر. یہ ہمارے صحابہ تھے, یہ ہمارے سلف تھے, یہ ہمارے اسلاف تھے. جب بھی ان کے پاس دنیا بہت آ جاتی نا وہ دنیا کو ٹھکرا دیتے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, دنیا ہمارے پاس آتی ہے نا بولتے ویلکم, آؤ آؤ بولتے, نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو چاہیے جس دنیا کے پیچھے پڑھ کر ہم نے آج اپنی عبادات, اللہ کی عبادات سے, اپنے دین سے جو آج دور ہو چکے ہیں, وجہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہے. اسی لیے آج ہم بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہ دنیا, اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. اس کے فتنے نے کئی لوگوں کو مبتلا کیا ہے, تو آپ بھی ان میں شامل نہ ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں اس خطبے کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں, اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اور بعد میں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر مکمل عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں قائم رکھے, صحیح دین پر صحیح ایمان پر اللہ قائم دائم رکھے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر. آمین. واقعی قولی هذا استغفر لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفره انه غفور.